اسلام آباد میں وفاقی وزیر حماد اظہر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ فیٹف میں جو ہماری پچھلے 2-2.5 سال میں کامیابیاں ہوئی ہیں، البتہ کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی ہیں، اور جو آج فیٹف کے صدر جو پہلے بلیک لسٹنگ کی باتیں کرتے تھے آج پاکستان کی تعریف کر رہے ہیں، تو اس سے پورے پاکستان کا فائدہ ہے۔ اس سے اپوزیشن کو گھبرانا نہیں چاہیے اور اسے پاکستان کی جیت سمجھنا چاہیے، اور یہ جو تھوڑا سا چیلنج رہ گیا ہے یہ بھی ہم انشاءاللہ 12 مہینے میں پورا کر لیں گے۔ تو اس لیے اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو مت نقصان پہنچائیے۔ اب میں آتا ہوں انرجی کے اوپر۔ انرجی کے اوپر بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ دیکھیں آج کل اپوزیشن بے روزگار ہے، اور ایک اچھا بجٹ آیا، معیشت کے نمبرز بڑے اچھے جا رہے ہیں، انڈسٹری میں بڑا ڈائنامزم ہے، تو آج کل اپوزیشن تلاش میں ہے کسی ایسے بیانیے کے، اور جب ان کو کوئی بیانیہ نہیں مل رہا تو وہ بیانیہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا انرجی کا ایشو کیا ہے، کیونکہ آج کل اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے 2 LNG کے ٹرمینلز ہیں جن کے ساتھ معاہدہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا، اور اس معاہدے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 15 سال میں یہ 2 ٹرمینلز 2 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اب انہوں نے 1 دفعہ ڈرائی ڈاک کرنے کا اختیار ان میں سے ایک نے استعمال کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بین الاقوامی ادارہ ہے بیورو ویسٹاز، جو ان FSRUs یعنی کہ ان ٹرمینلز کی سیفٹی کی سرٹیفیکیشن دیتا ہے، اس نے کہا ہے کہ 30 جون کے بعد آپ اس کو نہیں چلا سکتے، اور اس کے امریکہ کے جو اونر ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اسے نہیں چلائیں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوئے گا؟ اس کے بعد صرف یہ ہوئے گا کہ 6 دن کے لیے یہ جہاز اپنی جگہ سے ہٹے گا اور دوسرا جہاز اس کی جگہ لے لے گا۔ اس 6 دن میں 2 دن ہے صرف جس کے اندر گیس جو ہے اس LNG کے ٹرمینل سے 0 آؤٹ پٹ ہوئے گا، باقی 4 دن جو ہیں اس کے اندر ریمپ اپ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کسی دن آپ کو 100 مل رہی ہے، دوسرے دن 200 مل رہی ہے، تیسرے دن 300، اور پھر آخری چوتھے دن آپ کو مکمل اس کی 650 کی کیپیسٹی مل جاتی ہے۔ اس دوران ہم متبادل بندوبست کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں ایک جو آج ایک چیلنج کا سامنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس 5-6 دن میں تھوڑا سا چیلنج شاید آ سکتا ہے، اس کی بھی وجہ صرف یہ ہے کہ تربیلا ڈیم جو ہے وہاں سے بھی ہمیں اس وقت پانی 50% پہ ہمیں وہاں سے آؤٹ پٹ مل رہی ہے۔ اگر وہاں پہ اس وقت 50% آؤٹ پٹ نہ ہوتی جتنی پچھلے سال تھی، تو یہ ڈرائی ڈاکنگ بھی کوئی ایسا بڑا چیلنج نہیں تھا، کیونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی موجود ہے۔ لیکن یہ 2 ہفتے پہلے تک فلوز اچھے تھے، اور ابھی یہ پچھلے 1 ہفتہ 10 دن میں فلوز کم ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ 10 دن میں یہ فلوز دوبارہ برابر ہو جائیں گے، لیکن یہ 29 سے 6 تک کا جو ٹائم ہے اس کے اندر ہم نے متبادل بندوبست کیا ہوا ہے کہ ہم دوسرے پلانٹس چلا کے اس گیپ کو برج کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہمیں لوڈ شیڈنگ نہ کرنی پڑے۔ اگر ضرورت پڑے گی بھی تو اس کو کم سے کم اور ٹارگیٹڈ رکھیں گے، لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس کو بہتر طریقے سے ہم مینیج کر لیں گے۔ اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو کیوں اتنی سنسنی دی جا رہی ہے؟ کیونکہ اور اپوزیشن کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ اب 2-3 سوال اس کے اوپر پوچھے جا رہے ہیں کہ جی شاید کوئی گیس کی فیلڈ ہے اس کو بھی اسی ٹائم پہ آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اس دوران 3-4 گیس فیلڈز تھیں جن کی مینٹیننس ڈیو تھی، ان کو ہم نے 3 ہفتے آگے کر دیا، اور ایک گیس فیلڈ تھی جو بڑی گیس فیلڈ تھی، اس کو وہ ہم مزید ڈیلے نہیں کر سکتے تھے، اس کو ہم نے اس ڈرائی ڈاکنگ پیریڈ سے پہلے کر دیا، اور وہ 20 تاریخ کو گئی ہے، اور 28 تاریخ کو یا 29 کو اس کا ریمپ اپ شروع ہو جائے گا اس گیس فیلڈ کا، یعنی کہ اس کی گیس سسٹم میں واپس آنا شروع ہو جائے گی، اور ان 5 دنوں میں اس کی 80% گیس ہمیں مل رہی ہوئے گی۔ تو ایک کو ہم پہلے لے گئے اور باقی 3-4 کو ہم اس سے آگے لے گئے۔ ڈرائی ڈاکنگ ہماری 29 تاریخ سے ہے۔ تو پہلا تو یہ جواب۔ دوسرا، کل ایک ہمارے سابق وزیر پر پیٹرولیم تھے نون لیگ کے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ بند کریں گے تو آپ فرنس آئل چلائیں گے، اور یہ فرنس آئل کا تو جب میں تھا وزیر تو پتہ نہیں مجھے بڑے اربوں روپے دیے گئے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے، اور میں نے نہیں چلائے۔ تو میں ان کی عرض کرتا ہوں کہ یہ تو جب بھی ڈرائی ڈاک ہونا ہے تو الٹرنیٹیو فیول چلنا ہے، آج نہیں ہوئے گا تو 2 مہینے بعد ہوئے گا۔ 15 سال میں 2 دفعہ ہونا ہے، اور یہ آپ کے دور میں کانٹریکٹ میں لکھا گیا تھا۔ تو کمال بھی آپ کر رہے ہیں اور سوال بھی آپ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کوئی FSRU ایسا دنیا میں نہیں ہے جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں کرنا پڑتا۔ اب میں آتا ہوں فرنس آئل کے ان کے سوال کے اوپر۔ 2016-17 میں 30% فرنس آئل چل رہا تھا، اور یہ LNG کے پلانٹ یہ صاحب کمیشن کر چکے تھے۔ 30% پاکستان کی سسٹم پاور جنریشن فرنس آئل سے تھی، کو 35-40 لاکھ ٹن۔ 2017-18 میں مسلم لیگ نون کا آخری سال 19.22% فرنس آئل چلا۔ 2018-19 ہمارا پہلا سال 7.59%۔ 2019-20 ہمارا دوسرا سال 3.53%، اور اب 2020-21 4.4% فی الحال چل رہا ہے، اور اگلے سال ہم اسے مزید کم کر دیں گے، اس سے بھی کم کر دیں گے۔ تو آپ کے دور میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پیسے آفر ہوئے تھے
یہ فرنس آئل چلانے کے لیے، اس کا تو آج 10واں حصہ بھی نہیں چل رہا فرنس آئل کا. تو کیا ہم حق بجانب نہیں ہیں یہ پوچھنے میں کہ ایل این جی پلانٹ بھی کمیشن ہو چکے تھے، آپ کو پیسے بھی آفر ہو رہے تھے فرنس آئل چلانے کے لیے، اور آپ 35-40 لاکھ ٹن اس وقت بھی ساڑ رہے تھے سال کا فرنس آئل. تو کیا سودا ہو گیا تھا؟ کیا یہ ہم حق بجانب ہے پوچھنے میں آپ سے؟ تو اس لیے اس پہ کوئی زیادہ فالس نیریٹو نہ بنائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے حقائق ٹھیک نہیں ہیں اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ الٹی آپ ہی کو مزید تنگ کریں. پھر دوسرا میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ انہی صاحب کے دور میں وہ ایل ایس اے سائن ہوا، یعنی کہ جو اگریمنٹ سائن ہوا دونوں ٹرمینلز کے ساتھ، جس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 سال میں 2 دفعہ کا اختیار ہے ان کمپنیوں کا. یہ ہم نے تو نہیں کانٹریکٹ سائن کیا، آپ نے کیا، اور آپ کو کرنا پڑا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایف ایس آر یو نہیں ہے دنیا میں جو 15 سال 24 گھنٹے چلتا ہے اور اس کو ڈرائی ڈاک نہیں ہونا پڑتا. اور میں نے آپ کو باقی گیس فیلڈز کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ ایک گیس فیلڈ کو ڈرائی ڈاکنگ سے پہلے شفٹ کر دیا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت نازک تھی. 2 سال سے اس کی مینٹیننس اوور ڈیو تھی اور ہمیں شک تھا کہ یہ گیس فیلڈ بیٹھ نہ جائے اگر اس کو مزید ڈیلے کیا گیا. اور باقی 3 گیس فیلڈز جن کی اس ٹائم پہ آ رہی تھی ان کو آگے ڈیلے کر دیا گیا. فرنس آئل کی مقدار جو ہے وہ اس وقت پچھلے 5 سال کی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال میں یا پچھلے 10 سال کی دیکھیں پچھلے 2 سال میں سب سے کم ترین سطح پہ ہے اور اگلے سال یہ مزید کم ترین سطح پہ ہوئے گی. تو اس لیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے کوئی ایسے بیانیے دینا یا کچھ کرنا وہ میرا خیال ہے مناسب نہیں. اب ہمیں کیا پرابلم ہے؟ ہمیں یہ پرابلم ہے کہ یہ 3 چیزیں اکٹھی آئی ہیں. تربیلا کا پانی جو نیچے چلا گیا پچھلے ہفتے 10 دن میں جو پہلے ٹھیک تھا، دوسرا یہ ڈرائی ڈاکنگ اس ٹائم پہ آئی کہ جب ہمارا پیک سیزن تھا، اور پیک سیزن کے ٹائم پہ یہ 3 چیزیں، ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو چیلنج ہی کوئی نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے ہی نہ ہوتے اور بات ہی نہ کر رہے ہوتے اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا اور یہ ڈرائی ڈاکنگ ہو کے 5-6 دن میں چلا بھی جاتا. لیکن اس کو ہم پھر بھی بہتر مینیج کریں گے اور جتنا ہماری سسٹم کے اندر گیپ آئے گا اس کو ہم کریں گے. اور جو اس وقت سندھ میں جو اس وقت گیس کی شارٹ فال ہے وہ ڈرائی ڈاکنگ کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس ایک گیس فیلڈ کی وجہ سے ہے جس کو ڈرائی ڈاکنگ کے پیریڈ سے پہلے مینٹیننس کے اندر لے کے گیا تھا. ہاں اب اس میں کیا چیز مختلف ہو سکتی تھی جو ہماری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ جو اینگرو کا ٹرمینل ہے یا ایکسلریٹ کمپنی ہے وہ ہمیں 1 سال پہلے کم از کم فرم ڈیٹ دیتی کہ یہ چیز دیے جائے. ایس ایس ڈی سی کا کہنا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں ہمیں یہ بتایا گیا، اس کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے مارچ کے اندر ان کو یہ بتایا. لیکن بہرحال دونوں ڈیٹس جو تھیں وہ بہت شارٹ نوٹس پہ تھیں کیونکہ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کل بندوبست ہو جائے ڈرائی ڈاکنگ کا، اس کے لیے آلٹرنیٹو جہاز کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. قطر میں جہاں ڈرائی ڈاک ہونا ہے وہاں پہ آپ کو جگہ کا پہلے بکنگ کرنی پڑتی ہے اور ساری دنیا سے جو ٹیکنیشینز آتے ہیں ان کو وہاں پہ پہلے موجود رکھنا ہوتا ہے تاکہ کم سے کم ان کا لاکھوں ڈالر کا ان کا کرایہ ہوتا ہے دن کا، کم سے کم ٹرن اوور ہوئے. لیکن اب بہرحال یہ ایک چیلنج آیا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسے پوری اچھی طریقے سے مینیج کریں گے اور اس چیز سے باہر نکلیں گے. اپوزیشن اپنی بے روزگاری میں کافی چیزیں کر رہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے. اب میں ذرا آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ان کے مقابلے میں ٹھیک کی. ایک کارکے کا سودا ہوا تھا اور لیٹیگیشن ہوئی تھی، ان 2 حکومتوں کا سارا مسئلہ تھا، ہم نے ٹھیک کیا. آئی پی پیز کے سودے یہ 2 حکومتیں کر کے گئیں، ہم نے ری نیگوشیٹ کیے اور کتنے 100 ارب روپے ہم نے بچائے. فیٹ ایف کی جو گرے کی لسٹنگ ہوئی اور ہمارے 2 ہمیں اسیسمنٹس دیے گئے اور ہمیں ایک بڑا کم ٹائم دیا گیا، وہ مسلم لیگ نون کے دور میں ہوا تھا اور پوری بلیک لسٹنگ کی تیاری تھی. کوئی ملک ایسا نہیں تھا کہ جو اتنا مشکل جس کو ملتا اور وہ یہ چیلنج جو ہے اس کو اس طرح سمیٹتا جس طرح ہم نے سمیٹا. یہ ان کے دور میں ہمیں تحفہ ملا تھا، اس سے بھی ہم نے ڈیل کیا الحمدللہ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی یہ بھی ہم ٹھیک کر لیں گے. اکانومی ڈیفالٹ کے قریب یہ چھوڑ کے گئے، ہم نے پہلے سٹیبلائز کی اور اب الحمدللہ ہم گروتھ پہ جا رہے ہیں جس کی ان کو بہت زیادہ دکھ ہے. آر ایل این جی کے کانٹریکٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے 13.3% پہ کیا اور ہم نے 10.4% پہ کیا اور اس ملک کے اگلے 10 سال کے لیے 500 ارب روپے بچائے. اگر آج برنٹ کی پرائس کے اوپر کیلکولیشن کی جائے 500 ارب روپیہ ہم نے بچایا ان کے مقابلے میں. جو انہوں نے آر ایل این جی کا سودا کیا تھا اس کے مقابلے میں جو ہم نے کیا، اگر ہم بھی وہی سودا کرتے جو انہوں نے کیا تھا تو 500 ارب روپے کا نقصان ہونا تھا. تو ان کی باتیں ان کی بے روزگاری کی عکاسی اور ان کی بوکھلاہٹ کی عکاسی کرتی ہیں. میں ان کا دکھ سمجھتا ہوں کہ اب کوئی بیانیہ رہ نہیں گیا، اکانومی بھی ٹھیک ہو گئی، بجٹ بھی ٹھیک ہو گیا، باقی بھی معاملات جو ہیں وہ الحمدللہ دن بدن بہتر ہو رہے ہیں. اپوزیشن تقسیم نظر آ رہی ہے اور ان کے آپس میں اختلافات شدید نظر آ رہے ہیں. پارٹیوں کے اندر ان کے آپس میں خاندانوں کے اختلافات
سامنے آ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فیٹ ایف کے اوپر پوائنٹ سکورنگ شروع کر دیں یا آپ انرجی کے اوپر ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جو حقائق پر مبنی نہیں ہے، جس کا آپ کو بھی اصلیت کا پتہ ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنے شاید گناہوں سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کا رخ جو ہے وہ دوسری طرف کر رہے ہیں. یہ میرے کچھ تھی. جی 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 تو ایک تو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ ان کو کب اپلائی کرنا چاہیے تھا اور کتنا ٹائم چاہیے تھا، بجائے اس کی آپ ان کی سہولت کے لیے عوام کو کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ 600 MMCFD اس کی ٹوٹل کیپیسٹی جی تو اس میں سے پاور سیکٹر کو کتنی گیس ملتی ہے، ٹھیک ہے جی اور اس میں سے پھر آگے بجلی کتنی پیدا ہوگی. اگر یہ نکل بھی جائے پورے کا پورا جی تو بیٹا چلو آدھا ہی دے دے. جی سوال میرا یہ ہے کہ نون کی جو کہتی رہی ہے کہ انہوں نے بہت کیپیسٹی ایڈ کر جو مہنگی کر دی، ٹھیک ہے، جو نہیں کرنی چاہیے اس مہنگی ہی کو چلا رہے ہیں. آپ عوام کو نہ لوڈ شیڈنگ کریں. اگر ایک ہفتہ آپ کو مہنگی بھی چلانی پڑے تو وہ کہاں پہ کیپیسٹی ہے، اس کو یوٹیلائز کریں. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے بات کی کہ اس کو پہلے ہمیں بتانا چاہیے تھا، جو میں نے جس کا ذکر کیا، اس کی اگر آپ ٹائم لائن دیکھیں تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے سال بھی یہ ان کو اطلاع مل گئی تھی بیورو ویسٹاس کی طرف سے کہ آپ کا جہاز اس کی مینٹیننس ڈیو ہے. تو اس وقت کووڈ تھا اور ٹیکنیشینز اویلیبل نہیں تھے، تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی. تو ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو دوبارہ ایکسٹینشن مل جائے گی میں جب ایکسپائر ہوا ہے ان کا، اور یہ 6 مہینے اور 6 مہینے کی ایکسٹینشن ٹپکلی ان کو ملتی تھی. لیکن انہوں نے اس مرتبہ نہیں دی 6 مہینے کی ایکسٹینشن، کیونکہ ایک رسک ان کے خیال میں، وہ بہتر ٹیکنیکلی جانتے ہیں ہم سے کہ بیورو ویسٹاس، کیونکہ وہ یہ کام کرتے ہیں کہ کیا رسک تھا. تو انہوں نے ان کو 30 جون سے بیونڈ کی نہیں دی. اور ایکسلریٹ کمپنی جو اس طرح کے کافی جہاز دنیا میں آپریٹ کرتی ہے، انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہماری سیفٹی سرٹیفکیشن ایکسپائر ہو رہی ہے، اگر ہم اس کو ایک دن بھی زیادہ چلائیں گے ایکسپائری کے بعد تو وہ پھر انٹرنیشنل شپنگ لا، یہ معاملہ پھر اور لمبا ہو جائے گا. جو 6 دن کا معاملہ یہ کہیں مہینوں پہ نہ چلا جائے. تو ایک تو یہ، لیکن ہم اس کی پوری تحقیق کریں گے اور ہم اس پہ قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے 1 سال پہلے کم از کم کیوں نہیں بتایا گیا. دوسرا، 600 MMCFD اکثر پاور سیکٹر کو ہی جاتی تھی. اور دیکھیں، اگر آپ کے سسٹم سے 4000 میگا واٹ جو ہے وہ نکل رہا ہے اس کی وجہ سے، RLNG کی وجہ سے، اور 3500 میگا واٹ نکل گیا ترویلا کے تو یہ 7,000-7,500 میگا واٹ نکل رہا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شارٹ فال 7,000-7,500 میگا واٹ کی ہوئے گی. اس کو ہم، یہ میں پیک ٹائم پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ہم اکثریت کو میٹ کر لیں گے دوسرے پلانٹس چلا کے کچھ ڈیورژنس کر کے ہم اس میں اکثریت کو میٹ کر لیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ اگر پیک اس وقت دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے، لیکن اس 7,500 میں سے اکثریت کا ہم بندوبست کر چکے ہیں. جی اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.